دوستو تصور کیجئے کائنات کے سب سے سخی، سب سے زیادہ جود و کرم فرمانے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخاوت کی عظمت کا۔ یوں تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے زیادہ سخی اور غنی ہیں، لیکن جب ماہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ تشریف لاتا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ تیز ہو جاتی تھی۔ آئیے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 5 کی روشنی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و سخاوت اور رمضان المبارک میں قرآن کریم کے دور فرمانے کا ایمان افروز بیان سماعت کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، صحیح بخاری شریف کے ان بابرکت اسباق سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 5 کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ذریعے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان المبارک کے معمولات اور جود و سخا کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے زیادہ سخی اور جود و کرم فرمانے والے تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان المبارک کے مہینے میں اس وقت سب سے زیادہ بڑھ جاتی تھی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرماتے تھے۔ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان المبارک کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرماتے تھے۔ فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلۃ، پس یقیناً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور نفع رسانی، نفع پہنچانے میں کھلی اور تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی اور تیز ہوا کرتی تھی۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اس حدیث مبارکہ سے علماء کرام نے چند نہایت اہم اور ایمان افروز نکات نکالے ہیں۔ رمضان المبارک میں سخاوت کا بڑھ جانا، اگرچہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سال کے تمام ایام میں سخی تھے، لیکن رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد اور قرآن پاک کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت انتہائی عروج پر پہنچ جاتی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بارگاہ مصطفی میں بیٹھنا، حضرت جبرائیل علیہ السلام اگرچہ فرشتوں کے سردار ہیں، لیکن وہ بھی برکات اور نور الہی کے حصول کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ میں حاضر ہوا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے۔ صحبت الصالحین، نیک لوگوں کی صحبت کی برکت۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتے تھے، تو اس سے ثابت ہوا کہ صالحین اور نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا انسان کی نیکیوں اور خیر میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ قرآن کریم کا دور فرمانا، رمضان المبارک میں رات کے وقت قرآن مجید کا تکرار کرنا اور ایک دوسرے کو سنانا سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سبحان اللہ، اس حدیث سے مبارکہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، ہمیں رمضان المبارک میں کثرت سے صدقہ و خیرات اور لوگوں کی مالی و اخلاقی مدد کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کی راتوں میں قرآن مجید کی تلاوت اور ترجمہ و تفسیر کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور تیز ہوا کی طرح بلا تفریق ہر حاجت مند اور محتاج تک اپنا نفع اور خیر پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و سخا کا صدقہ، رمضان المبارک اور قرآن کریم کا صحیح ادب و احترام کرنے اور کثرت سے تلاوت و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیز ناظرین، اگر آپ کو صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 5 کی یہ با ادب اور علمی تشریح پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، کمنٹس میں آمین لکھ کر اپنی محبت کا اظہار فرمائیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ حدیث نمبر 6 کا مطالعہ کریں گے۔ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔